اختیار کرنے والی قومیں اپنی ناکامیوں کا صحرا کسی نہ کسی کے سر ڈالتی ہے، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب من جانب اللہ ہے، اور وہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل اذیت حضور کو پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی اذیت کو اپنی محبت کی بنیاد پر اپنی طرف بھی منسوخ فرمایا۔ جیسے کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، تو حضور علیہ السلام کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کس وجہ سے پہنچتی ہے اور کس طرح سے پہنچتی ہے، تو اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کی اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم جو بھی جرم کرتے ہیں، ہم جو بھی برائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور حال ہی کے اندر یہ بات علم میں آئی کہ کسی نے یہ کہا کہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول کی مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی ہجرت نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جب حضور حاضر اور ناظر ہیں تو پھر حضور نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ کتنے نادان لوگ ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، بلکہ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پالی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، جودھ پور والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، دنیا بھر کے جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، کہاں سورج نکلنا؟ کہاں پالی میں سورج نکلا۔ ارے اللہ کے بندو، سورج تو چوتھے آسمان پر موجود ہے، پھر وہ پالی میں کیسے نکل گیا؟ دکھ پالی میں رہا ہے چوتھے آسمان پر۔ ارے جب آسمان کے سورج کی اتنی طاقت ہے تو آفتاب نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے، دکھ پالی میں رہا ہے، ممبئی میں رہا ہے، دنیا میں دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ تو یوں سمجھ لے وہ چوتھے آسمان پر رہ کر اپنے انوار سے دنیا کو جگمگاتا ہے، حضور علیہ السلام مدینے میں رہ کر اپنے انوار سے کائنات کو جگمگاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت سلطان ہند غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اور سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ سورج میں جتنی طاقت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے میں اتنی طاقت ہے. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھے سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ جسمانی ہجرت فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو حاضر و ناظر ہمارے درمیان ہے، اللہ اکبر، وہ روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے. جسم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ہے، اور جب مکے میں تھا تو مکہ المکرمہ میں تھا. حضور علیہ السلام کی ہجرت سے حاضر و ناظر کو جوڑنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جوڑنا جو دور حاضر میں ولی کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ولایت کی واو سے بھی واقفیت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض نہ کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا. تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں. کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق. بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم نکیرین کہتے ہیں، یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں، وہ تو دو ہی فرشتے ہیں. منکر اور نکیر دو ہی فرشتے ہیں. لیکن اللہ اکبر 9:10 کے اندر 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں. اسی ٹائم میں جودھپور میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. ممبئی میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکیرین ہیں لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہیں. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا. اندازہ فرمائیں جو فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تعویل کر سکتے تو اگلی بات کرتے ہیں. جو نکالا گیا تھا مردود وہ تو شیطان ایک ہی ہے، جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا وہ تو ایک ہی ہے. پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے ورگلائے نہ، شیطان وسوسہ نہ ڈالے. اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کیوں، کس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ شیطان ورگلا نہ دے، شیطان بہکا نہ دے. وہ جو ایک مردود ہے یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. وہی اسی وقت میں جودھپور میں تلاوت ہو رہی ہے، وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. اندازہ فرمائے میرے اللہ کی شان ہے. جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں. ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چلیں اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں. بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے، اللہ کے دکھانے کی ہے. ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا. اللہ اکبر. خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے. لیکن چلے قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں. سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، تبسم فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے
چونٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، حضرت سلیمان مسکرا رہے ہیں۔ پورے لشکر میں سے کسی نے نہیں سنا، جنات تھے انہوں نے بھی نہیں سنا، انسان تھے انہوں نے بھی نہیں سنا۔ کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اور حضرت رئیس المفسرین، سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تک سب لکھ رہے ہیں کیا؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ چوٹی اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 3 میل کا فاصلہ تھا۔ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا دیا۔ اللہ اکبر! جب سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! ارے سلیمان تو پھر بھی نبی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونٹی جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی، اس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر چونٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان دکھا دیتا ہے۔ جس کو چونٹی کو چٹکی میں مسل کے بچے بھی مار ڈالتے ہیں، جب قدرت اس کو منتخب کر لے تو اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے جس کی خاطر کائنات بنائی ہے، اس کو دکھانے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ جس کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جہاں سبحان اپنا اللہ۔ آپ دکھایا ہے پھر چھپایا کیا ہوگا؟ سب سے چھپایا۔ بلکہ حضرت موسیٰ نے تو 9 مرتبہ عرضی کی کہ مجھے دکھا، تو 9 مرتبہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہائے ہائے! اندازہ تو فرمایا اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھیں کوئی اور پیدا کی گئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے۔ بات ایک جملے پر دور نکلی، اصل عنوان یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی۔ مطلب کیا؟ گناہ کر کے حضور کو دل دکھاتے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ محبوب کی اذیت کو اپنی طرف۔ حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی تکلیف کے بدلے میں یہ اذیت اور مصیبتیں ہیں کہ اللہ دنیا میں کسی کو منتخب کرتا ہے تمہیں ستانے اور پریشان کرنے کے لیے، اور آخرت میں وہ اپنے فرشتوں کو مسلط فرمائے گا جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور کتنے دکھ کا ان کو عذاب ہوگا وہ حدیث پاک میں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت فجر کی نماز میں تشریف لائے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کو گناہ کر کے اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، پھر بھی قبر میں سکون سے سوئیں گے اور دنیا میں بھی سکون سے سوئیں گے۔ ہرگز نہیں۔ یہاں اللہ نے کسی کو منتخب کیا ہے بطور عذاب، وہ بے نیاز ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ سانپ ہی مسلط کرے، وہ انسان بھی مسلط کر سکتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ بطور عذاب اولاد بھی مسلط کر سکتا ہے۔
بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں رو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا. وجہ اللہ نے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تم پر مسلط کر دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ تکلیف اور مصیبتوں کا ذمہ دار دنیا کے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو سمجھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کو بدل دیں گے تو مصیبت چلی جائے گی، تو اولاد کو کیسے بدلو گے؟ کسی کی اولاد کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیوی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیٹی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کے داماد کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ اکبر. ارے کسی کے لیے تو نیند نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے نیند آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک نہ لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک کا لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے اللہ اکبر بیماری کا نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بیماری کا آنا عذاب ہو گیا. اللہ اکبر. عذاب کی مختلف شکلیں ہیں اور اللہ کے رسول کو گناہ کر کے اذیت پہنچاؤ گے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، بستروں میں لیٹ کر گناہ کرنے والوں، دریاؤں کے کنارے جا کے گناہ کرنے والوں، رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، سب سے چھپ سکتے ہو، رب سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ اکبر. جب اذیت پہنچاؤ گے گناہ کر کے اس کے محبوب کو تو اللہ اکبر پھر وہ تباہی لائے گا، وہ بربادی لائے گا. زمین کے اوپر کسی کو بھی مسلط کرے گا اور زمین کے اندر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کے بعد حضور بلکہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کی طرف رک کر کے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور میرے آقا پوچھا کرتے تھے، تم لوگوں میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو. صحابہ کرام اپنے اپنے خواب اگر دیکھتے تو وہ بیان کر دیتے، اور اگر کوئی خواب نہ دیکھتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ہوتا تو آقا خود اپنا خواب بیان فرماتے. اللہ اکبر. آج کا دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے آج ایک خواب دیکھا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہمارا خواب اور حضور کا خواب دونوں میں فرق ہے. ہم خواب دیکھیں تو تعبیر کچھ کا کچھ ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی اس کی تعبیر نہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی بری بھی ہو سکتی ہے. بلکہ خواب دیکھنے والے پر بھی تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے. بلکہ خواب بیان کرتے وقت کتا آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، بکری سامنے آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، ہرا درخت آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، کالی سفید چیز آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے. رات کو بیان کرو تو بھی بدلتی ہے، دن کو بیان کرو تو بھی بدلتی ہے. یہ علم رویا جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں. وہ خواب ہوتا ہے وہ وحی اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا. اللہ اکبر. تو اب یہ مت سمجھنا کہ یہ خواب ہے، نہیں، وہ خواب نبی کا وحی کی حیثیت رکھتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب ہی میں کہا گیا تھا نا بیٹے کو قربان کرنا، تو کیا خواب پر بھی بیٹے ذبح کیے جاتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں تو کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا اور فرمایا اس کو اطمینان سے سن لو اور سن کر کے اس پر غور کرو اور اس کے بعد اس پر عمل کرو. اللہ اکبر. اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مبارک خواب کو بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے دو لوگوں نے جگایا اور جگانے کے بعد مجھے وہ ایک پہاڑ کی طرف لے کر کے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں. تو میں نے کہا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس پر چڑھنا، تو کہا کہ آپ چڑھیں گے تو آسان کر دیا جائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھے. اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اصحاب پاک سے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھے اور جیسی پہاڑ کے بیچ پہنچے، پہاڑ کے درمیان پہنچے تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گال
कैंचियों से, आग की कैंचियों से चीरे हुए हैं, उनके गाल कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाया कि उनके गाल कटे हुए हैं, उनके जबड़े कटे हुए हैं, कहा आग की कैंची से। अल्लाह अकबर। अंदाजा कर लें, लोग काश के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो वो तालीमात को पढ़ लें, सबकी तालीमात पर तवज्जो की, आमिना के लाल की तालीम पर भी तवज्जो करो, अपने आप पर रहम करो। आका इरशाद फरमाते हैं, कटे हुए जबड़ों को, कटे हुए गालों को देखकर मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे, यानी जो बात कहते उस पर अमल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर आज हम कहते बहुत सारी बातें हैं लेकिन अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, चले शुरू करते हैं, हम कहते क्या क्या हैं? अल्लाह अल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि उर्दू ज़बान के जो शोरा हैं उन्होंने तो झूठ बका है इल्ला माशाअल्लाह अपने महबूब के सामने। कौन सा महबूब? उनका महबूब कोई लड़की थी, उनका महबूब कोई औरत थी, उनका महबूब कोई ख्याल था, उनका महबूब कोई तसव्वुर था, उनका महबूब कोई तखय्युल था। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं इन जवानों की जुरत को क्या नाम दूं? मैं तो लरज़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और हर इंसान जो इस मंजिल पर पहुंचेगा लरजेगा। अल्लाह अल्लाह। कोई किसी अपने जैसी लड़की को कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो तेरे लिए मैं जान दे सकता हूं, हालांकि वो कम वक्त न मोहब्बत करता है न जान दे सकता है। लेकिन उसने झूठ किसके सामने कहा? एक लड़की के सामने जो खुद भी झूठी है और ये भी झूठा है, यानी जैसे को तैसा। लेकिन मेरी कौम के जवानों, हम अल्लाह के रसूल से कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कहने की जुर्रत तो नहीं करूंगा कि झूठ बोलते हो, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह अकबर, जो जान दे सकता है क्या वो 10 मिनट की नींद नहीं दे सकता? क्या वो जो जान दे सकता है वो ज़ोहर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो असर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो मगरिब में 5 रकात पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता? जो जान दे सकता है वो चंद दाढ़ी के बाल नहीं रख सकता? मुझे बताओ, जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। मजलिसों में तो लब्बैक के नारे बहुत लगाते हो, मुझे किसी नारे से इख्तलाफ नहीं, जो भी सुन्नियों ने इजाद कर रखे हैं, मुझे किसी सुन्नी से न इख्तलाफ है, न किसी सुन्नी के किसी शरई नारे से इख्तलाफ है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कहाँ हाजिर हो? फजर में नबी का मुनादी कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहाँ हाजिर हो? बताओ कहाँ हाजिर हो? कहते हो हम हाजिर हैं। मेरे भाई, जलसे के सिवा हम कहीं हाजिर नहीं है, हम हर जगह गैर हाजिर है। तो जो कौम अपने नबी की बारगाह के अंदर इतनी बेबाक हो जाए कि वो खिलाफे वाक़या बात करे, अल्लाह अकबर, उस कौम का फिर अंजाम क्या होगा? उसके गालों को कैंचियों से काटा गया है। बल्कि यहाँ मुझे तो इमाम अहले सुन्नत याद आए हैं। अल्लाह अकबर। 14वीं सदी के बाद इमाम अहले सुन्नत हमारी हर महफिल का रंग हो गए हैं। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत की पहचान है इमाम अहले सुन्नत। एक मरतबा आप खुद बड़े अच्छे शायर थे, आप बहुत ज़बरदस्त शायर थे, और शायरी का हाल ये था जैसे आमतौर पे शुअरा कागज़ और कलम लेकर के बैठते हैं। मेरे इमाम ने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि इमाम की कैफियत ये होती थी, जब शायरी जो है गोया के दिलो दिमाग पर इल्का की जा रही होती थी, उस वक्त कलम हाथ में आता था और फिर किरतास पर बिखरता चला जाता था। अल्लाह अकबर। सफ़े किरतास पर बिखरता चला जाता था, और फिर मेयार इतना बुलंद है कि लखनऊ के शोरा कहते हैं कि ये कलामों को देखकर लगता
لگتا ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کسی اردو داں کا کلام ہے. اللہ اکبر. خاص طور پر میرے امام کی، حالانکہ یہ راجستھان ہے، یہاں میں امام کی شاعری کو کیا پیش کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم راجستھان نہیں دیکھتے، مدراس نہیں دیکھتے، یو پی نہیں دیکھتے، ایم پی نہیں دیکھتے، ہم تو عشق والے دل دیکھتے ہیں. یاد رکھنا، فن سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن عشق والوں کو عشق کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے. جب میرے امام کا یہ قصیدہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اللہ اکبر، اردو ادب اور علمی وسعت اور عشق مصطفیٰ اور تخیلات اور تصورات، اللہ اکبر، ایسا لگتے ہیں جیسے معراج پا رہے ہیں. انداز تو دیکھیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تصوف بھی ایک کلام کے اندر شریعت بھی جمع ہے، طریقت بھی جمع ہے، حقیقت بھی جمع ہے، معرفت کی جلوہ آرائیاں بھی ہے. کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ نہیں لگتا کہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وقت کا منصور اور سرمست جو ہے تصوف کی گتھیوں کو سلجھاتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ شاعری کا عالم ہے، یہ انداز ہے شاعری کا. اللہ اکبر. اور کبھی کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، میرے امام کی اندازہ تو فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ غالب اور اقبال ہاتھ باندھے تصورات کی دنیا میں کھڑے ہیں. ایک شعر سننے پھر پتہ چلے گا. علامہ صاحب ایک شعر سنیں. اللہ اکبر. ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے، علماء کرام کوئی میں جو ہے وہ معلومات میں کوئی اضافہ تو نہ کر سکوں گا لیکن ان سے دعائیں ضرور لے سکوں گا، کیونکہ یہ ایک دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے. اجتماع کے ساتھ ساتھ ہمیشہ گلاب گلشن میں دیکھا جاتا ہے، گلاب ہمیشہ گلشن میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پورا سمٹا ہوا گلشن کسی ایک گلاب میں کبھی نظر نہیں آتا. یہ ہمیشہ کی بات ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. جب سے کائنات بنی ہے آج تک یہ قانون ہے کہ پھول ہمیشہ گلشن میں ہوگا، گلشن کبھی پھول میں سمٹ کر نہیں آ سکتا. نمبر 2، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے. لیکن جب میرا امام اردو زبان میں عشق کی رانائیوں کو بکھیرتا ہے تو اب یوں کہتا ہے، بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. سبحان اللہ اس سبحان پر میں اللہ. پالی والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں. میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ارے جن کے نام پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر راجستھان کے سنی چپ رہے جس میں غریب نواز نبی کا بیٹا تشریف لایا تھا تو یہ بات الگ ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ راجستھان کے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کہا اگر اس سے اچھی کوئی ریاست ہوتی تو نبی اپنا بیٹا وہاں بھیجتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے غریب نواز کی مرضی پہ نہیں چھوڑا تھا بلکہ نام لے کے کہا تھا کہ تم کو اجمیر جانا ہے. اس کا مطلب اجمیر بھی نظر میں تھا، اور اجمیر جس کے سینے پہ ہے وہ راجستھان بھی نظر میں تھا، اور راجستھان جس کے سینے میں ہے وہ ہندوستان بھی نظر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ میرے حق تکبیر. کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں راجستھان والوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں، ہم محفلیں دیکھ کے بولی نہیں بدلتے، جہاں وہ بولنا ہے وہی بولتے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے. ارے کوئی کنگال کسی کنگال کو کیا دے گا؟ کسی کنگال نے بھی کسی کنگال کو نوازا ہے. نوازنے کے لیے تو وہ چاہیے جو دونوں عالم کی نعمتیں ہاتھ میں لے کے بیٹھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ میں سبحان تو اللہ. مالک
एक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फूल अल्लाह। से फूल कभी नहीं झड़ते, ये तारीख है, ये फितरत है, ये असल वाकया है कि फूल से फूल कभी नहीं झड़ते। फूल से, वरना देख लेना, फूल से पंखड़ियां झड़ सकती है, फूल से फूल कभी नहीं झड़ सकती। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं सही कह रहा हूं? अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो फिर अब आपको अपने आका की शान समझनी होगी और इमाम अहले सुन्नत का इश्क समझना। कहते हैं वो लब, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अगर शेर समझ में आए तो तवज्जो कर। वो गुल है, लबा, गुल कहते हैं फूल को और लब कहते हैं होठों को। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, उनके होठ ऐसे नाजुक फूल हैं, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो ऐसा फूल है लबहाए मुबारक मुस्तफा, दहने मुस्तफा जाने रहमत, ऐसा नाजुक फूल है कि उससे हजार फूल झड़ते हैं, एक नहीं हजार झड़ते हैं। अरे उन झड़े हुआ को अब जरा सुन ले, दारुल का जलसा है तो सुन ले। वो जो फूल झड़े थे उसको कभी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी समेट लेता है तो फिर वो गुलदस्ता बुखारी बन जाता है। हजरत मुस्लिम कुशैरी समेट लेते हैं तो वो सही मुस्लिम बन जाती है। इमाम तिर्मिजी समेट लेते हैं तो वो सुनन तिर्मिजी बन जाती है। अल्लाह अकबर इब्ने माजा समेट लेते हैं तो इब्ने माजा बन जाती है। साहिब मुसन्नफ समेट लेते हैं, मुसन्निफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक बन जाती है। मुसन्नफ के हवाले से इब्ने शैबा समेट लेते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जब वो मारिज़े वजूद में आ जाती है, अंदाजा फरमाए जो समेटता जाता है गुलदस्ता बनता जाता है। इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, अरे ये देख गुलशन गुलाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ओ बुलबुल, तूने हमेशा गुलाब को किसी गुलशन में देखा, अगर पूरा गुलशन सिमटा हुआ किसी में देखना है तो वो मेरे फूल में देख जो आमिना का नाम। पूरा गुलशन जिसके वजूद में सिमट आता है, और वो भी कैसा गुलशन, हुस्न यूसुफ भी सिमटा हुआ है, शरफ आदम भी सिमटा हुआ है, शुजात नू भी सिमटी हुई है, मूसवी जलाल भी सिमटा हुआ है, इसवी ज़ुहद भी सिमटा हुआ है, दाऊद की लहन भी सिमटी हुई है, अय्यूब का सब्र भी सिमटा हुआ है, अल्लाह अकबर, साले की सालेहियत भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो फरमाए शुएब पाक की रहबरी भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो करें वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन, ये देख गुलशन, ये देख पूरा गुलशन, ये देख गुलशन गुलाब में है। अल्लाह अकबर। उसी में कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी एताब में है। तो अर्ज ये कर रहा था, बहुत बड़े शायर थे वो मेरे इमाम, बड़े शायर। एक दिन एक शायर आए, बात यही चल रही थी कि जुर्रत कितनी है लोगों के, है ना, कहते हैं हम हाजिर हैं और हम ही गायब हैं, यही बात चल रही थी। एक शायर साहब आए और कलाम लिख कर के लाए, और कलाम लिख कर के लाए ना तो कहने लगे कि हजरत एक कलाम लिखा है। कहते हैं कि शोरा को बदहजमी सी होती है जब तक वो अपना कलाम किसी को सुनाए ना, इसीलिए कोई शायर अगर मिल जाता है तो हम दामने हया बचा करके उसके बहुत दूर से खैर से निकल जाते हैं कि अभी जनाब की फाइल ना खुल जाए, और फिर कभी कभी दाद देनी ही पड़ती, कभी मजबूरन और कभी मुरव्वतन, और फिर जो चाहते हैं कह देते हैं। आजकल तो शायरी का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है, इसके सर पे पानी डाल दो, उसको मार डालो, उसको काट डालो, ये कोई शायरी है? अंदाजा तो फरमाए। शायरी कहते हैं, और वो भी नात की सिनफ में मिदहते रसूल को।
حضور کی شان بیان. بہرحال تو کہنے والے نے بہت اچھا کیا، بلکہ اگر حضور لکھوا لیتے ہیں تو ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. امام یوسف نبہانی نے لکھا ہے اپنی کتاب سعادت الدارین کے اندر، ایک شاعر نے 2 مصرے لکھے تھے اہل بیت کی شان میں، اور رات ہوئی آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے چھوڑ دو میرے محبوب کی آل کی جو شان بیان کرے، کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ صرف 2 مصرے لکھے تھے محبوب کی آل کی شان میں، تو ارشاد ہوا کہ جس نے اہل بیت کی شان بیان کر دی وہ بھی جہنم میں جائے گا. بچا لیے گئے، آنکھ کھلی تو پھر پوری زندگی وقف کر دی شان اہل بیت کے لیے. امام یوسف نبہانی نے سعادت الدارین میں اس کو لکھا. تو کبھی ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک شعر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. بہرحال تو وہ لائے امام کے پاس اور کہنے لگے حضرت ذرا دیکھیے میں نے کلام لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کسی کی شاعری قصداً نہیں سنتا، یعنی جان بوجھ کے نہیں سنتا تھا، صرف 2 شاعروں کو سنتا تھا جان بوجھ کر. ایک تو میرے چھوٹے بھائی، یعنی ان کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن بریلوی، ان کو میں سنتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں ان کی شاعری کیسی ہے. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے صاحب ترنم لوگ موجود ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پورے مجمع کو جو ہے وہ مسحور کن کر دیتے ہیں، ہے نا، بلکہ مسحور کن آواز سے سب پر سحر کر دیتے ہیں. ایک کیفیت ہے. اللہم زد فزد. اللہ ان سب کو، آپ کے یہاں کے بہترین نعت خوان ہیں، قاری شریف ہے اور دیگر احباب ہے، سب کے نام اس وقت ذہن سے نکلتے ہیں. بہرحال جو بھی کرتا ہے حضور کی نگاہ میں سب ہے، بس دل چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں میں مولانا حسن بریلوی کو سنتا ہوں. اور دوسرا شاعر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو سنتا. آپ کو شاید کافی مراد آبادی کا تعارف نہ ہو، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں عنوان سے دور ہی جا رہا ہوں، لیکن بہرحال جو اللہ کہلوائے اگر سن لے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے. اور ہم کیا بھولے، دنیا بھی فراموش کر رہی ہے. شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، فیض احمد بدایونی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہ میں طویل فہرست ہے. لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے، ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں. اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے. اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا. آخری اینڈ یہ ہوا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جلدی سے عنوان پر آتا ہوں. عنوان کسی اور طرف چلا گیا. کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی. کافی نے کہا ٹھیک، زندگی ختم ہے تو ختم. بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کیا اور پھانسی کا پھندا کیا. ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں
بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت، بہت مطمئن. پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت، لیکن مرتے وقت جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے. وجہ کیا پتہ ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دے. ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے، ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں، اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اسی لیے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے. اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے. امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی. کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب جیل میں کہا گیا اب تمہیں تختے پر لٹکنا ہے تو چلو، کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، موت آنی ہے تو کہیں بھی آنی ہے، ڈاکٹروں کے نرغے میں بھی آ جاتی ہے، آنا ہے تو آنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، اور آئی موت. اللہ اکبر. تو کافی جب پھندے پہ پہنچے، اگر یہاں شاعر موجود ہیں، اگر موجود ہیں شعراء، تو ان سے کہتا ہوں شاعری کے لیے بڑا پرسکون ٹائم چاہیے اور یکسوئی چاہیے. بچے بھی اگر رو دینا جب شعر کی آمد ہو رہی ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ہنگامے میں اشعار نہیں لکھے جاتے. اشعار کی تخلیق تو بڑے سکون میں ہوتی ہے، لیکن اللہ اللہ عشق بڑا عظیم ہوتا ہے، اس کے لیے ہنگامہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہزارہ ہنگامے میں عشق والا پرسکون ہوتا ہے. تو جناب کافی مراد آبادی شہید ملت کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھندے کی طرف لے جا کر کے پوچھا، یہ دنیا کا اصول ہے، مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش بتا، کیا خواہش ہے تیری؟ تو کافی نے کہا تھا زندگی بھر تو ایک ہی خواہش رہی، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کر. یہ شعر انہوں نے نہیں پڑھا، میں ان کے جملوں کی عکاسی کرا، ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ شعر تو کہاں سے لے کر آئے. اس لیے کہ کچھ لوگ سننے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان سننے والوں سے کہتا ہوں وہ عکاسی کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا. اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب کافی یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی تمنا رہتی تھی حضور کی مدحت کروں، اب مرتے وقت تک کروں، اب مر ہی رہا ہوں تو حضور کی مدحت کرتے مرنا چاہتا. ایک نئی تازہ نعت لکھنا چاہتا ہوں، اتنا ٹائم دے دو. نئی تازہ نعت پھانسی کا پھندا سامنے، نئی نعت لکھی جا رہی ہے، لیکن اندازہ کریں اس کی جوبنوں کا عالم کیا ہے. آج بھی اردو ادب کا شاہکار ہے، اور میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا اس واقعے کے ساتھ. حالانکہ جو ہے وہ بڑے جاندار شاعری ہے، عشق ہے، عقیدہ ہے، اہل البیت کی محبت ہے اور پیشین گوئی ہے، غیب کی خبر ہے. ایک کلام کے اندر کافی نے سب سمیٹ لیا. کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کہتے ہو انگریزوں سنو، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا پنجتن کو مٹایا نہیں جا سکتا،
اس لیے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، ہمیں مار کے خوش ہونے والوں کافی کہتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں تم بھی جاؤ گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب سبحان اللہ۔ ایسی عشق کے رسول سے بھرپور نعت سنی تو انگریز نے کہا ایسے پھندے پہ نہیں لٹکانا، اس کو اذیت دینا ہے۔ تو عاشق تو چاہتا ہی ہے، کیونکہ جتنی اذیت عشق میں ملتی ہے اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بنے کیوں؟ کیونکہ آپ کو شہادت کے بعد بھی اذیتیں دی گئی، اللہ اکبر، انگلیاں کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، آخری میں کلیجہ تک چبایا گیا، مرتبے بلند ہوئے۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی شہید ملت کو جب سنا تو کہا اذیت دیں گے۔ اس دور میں کوئلے والی استریاں ہوتی تھی، اس میں کوئلے بھر دیے جاتے ہیں بھڑکا، جب وہ استری گرم ہو گئی تو گرم گرم استری کافی پہ چلائی۔ یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا صرف نعروں سے، کتنے سر کٹے ہیں، کتنی اذیتیں ہوئی ہیں، کتنا سہاگ لوٹا ہے، کتنا اللہ اکبر۔ کفایت علی کافی شہید ملت پر جب استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے کسی کو نہیں پکارا، کیوں؟ کسی کو کیوں پکارے، کون آئے گا؟ جو جان سے زیادہ قریب ہے کیوں اس کو نہ پکارے؟ اس وقت بھی آپ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول، عشق ہے نا، جو عاشق ہمیشہ یار ہی کو پکار، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ جب اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر وہ گرم گرم استریوں سے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے حضور کا جلوہ عالم بیداری میں حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھتے ہیں، اور اس وقت رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ اتنی مصیبت کے بعد آپ نظر آتے ہیں تو اتنی دیر نہیں کرتا، بہت پہلے اپنے جسم پر استریاں چلا چکا ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے تو آپ کا جلوہ بڑا عظیم ہے نا، جان تو جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر، تو وہ کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور کافی مراد آبادی کو قصدن، باقی کسی کو نہیں سنتا قصدن۔ تو ایک شاعر صاحب آئے تھے اور نعت لکھ کر لائے، اور انہوں نے نعت لکھی اور کہا کہ حضور سن لیں، آپ نے سن لی۔ اس میں بڑی تڑپ تھی، بڑی تڑپ تھی، بہت تڑپ تھی، مر رہا ہوں، کٹ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، پانی کے بغیر جو مچھلی کا حال ہوتا ہے وہ میرا حال ہے وغیرہ، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں اگر مچھلی کی طرف مچھلی پانی کے بغیر جیسے نہیں رہ پاتی، ہم حضور کے بغیر ایسے ہی تڑپتے تو شادی میں ڈی جے کیوں بجتا پھر؟ آپ بتائیں نا، نچنیوں کو شادیوں میں کیوں بلایا جاتا؟ اندازہ تو فرمائیں۔ اور دکھ تو یہ ہے کہ شادیوں پر تو بجا ہی رہے ہیں، اب تو شہادتوں پر بھی بجا رہے ہیں، اندازہ کریں، یہ صورتحال ہو گئی آپ کی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو بہرحال اس میں کہنے والے نے بہت کچھ کہا، دیکھیے کہنے کا حق سب کو ہے، نعت شریف کہنے کا حق سب کو ہے، لیکن اپنی حقیقتوں سے تجاوز نہ کرو۔ امام اہل سنت کی فکر یہ ہے، آپ نے سنا تو رو پڑے، اور اس کے بعد جب پوری وہ پڑھ چکا تو فرمایا لکھنے والے لکھا تو تو نے بہت اچھا ہے، لیکن جو تیرے دل کی کیفیت ہے اگر وہی لکھا ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے تیار ہے، احمد رضا تیرا قلم چومنے تیار ہے۔ جو کیفیت اگر وہی لکھا ہے تو تیرے تلوے اور تیرے قلم چومنے کو تیار ہوں، لیکن جو کیفیت اگر وہ نہیں لکھا ہے تو پھر تو سوچ تو صحیح کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ان کے ہونٹوں کو، ان کے گالوں کو کٹا ہوا دیکھا، اور پوچھا یہ کیوں کٹے ہوئے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ جو کہتے تھے نا وہ کرتے نہیں،
हुजूर हम आप पे जान कुर्बान करते हैं, माल कुर्बान करते हैं। मेरे भाई क्या कुर्बान किया आज तक? अल्लाह के रसूल फरमा रहे गालों को आग की कैंची से काटा जाए। दूसरी बात कहते थे करते नहीं का, एक बात ये भी, यानी वादा तो करते थे उसको पूरा नहीं करते। आज लोग वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं, वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं। अगर अपने छोटे छोटे बच्चों से भी वादा करो तो उनसे भी वादा वफा किया करो। हम बच्चों को कहते हैं संडे के दिन तुम्हें ले चलेंगे, मार्केट ले चलेंगे, फिर नहीं ले जाते। ये भी इस्लाम की रूह से खिलाफ है। छोटे बच्चों से वादा किया है। एक बात आपको कहूं, जो छोटे बच्चों से किया हुआ वादा बेवफा करे वो मुजरिम है, तो जो अपने पीर से किया हुआ वादा करता है वो कितना बड़ा है। नाच गाने तमाशों से बचता रहूंगा, हर फर्ज हर वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। कहाँ है फर्ज, कहाँ है सुन्नतें? और चले ये तो पीर से किया हुआ वादा है, अल्लाह से किया हुआ वादा जो ना निभाए, रसूलुल्लाह से किया हुआ वादा जो ना निभाए, आपकी कलेमे को क्या समझते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आदमी जो अल्लाह से वादा करता है, मतलब यह है कि अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारूंगा, इलाह तू मेरा है, मैं तेरी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा। फिर बताए ना मेरे भाई, शराब की बोतल क्या अल्लाह ने माज़ अल्लाह इसको हलाल किया है, फिर अपनी मर्जी से क्यों पीता है, हराम क्यों पी रहा है? अल्लाह ने जो हलाल किया है, तूने कलेमा पढ़ के हलफ उठाया है, तूने हल्फ लिया अल्लाह की बारगाह में, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनूंगा। फिर ये फटी हुई पैंट तुम्हारे जिस्म पर कहां से आई? क्या ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है? क्या ये वही लिबास है जो अल्लाह ने पहनने का हुक्म दिया है? घुटने दिख रहे हैं, रानें दिख रही है, और उलमा के सामने आते, पीरों के सामने तो ऐसे बैठ करके हाथ रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं कि छुप जाए। मेरे भाई मौलवी से छुपा रहा है, मौला से भी छुपा लेगा, पीर से छुपा रहा है, मुस्तफा जान रहमत से भी छुपा लेगा। वहां लानत होती है, लानत जो अपने सतर को खोलते हैं। सतर का देखना भी बिला वजह, किसी का सतर देखना बिला उज़्र शरई, इस पर भी लानत है, और दिखाना इस पर भी लानत है। कौन से लिबास पहन रहे हो? एक दौर था लिबास फटा रहता था तो मुसलमान पेवन लगाता था, यानी फटा मजबूरी में भी नहीं पहन सकते, अगर फट गया है तो पेवन लगा करके पहनो। अल्लाह अकबर। और आज क्या दिन आ गए, 15-15 हजार की फटी हुई पहन ले रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इसका मतलब किस तरह तुम्हारा दिमाग मगरिब ने हाईजेक कर लिया है कि वो जालिम तुम्हें फटा हुआ पहना है तो भी पहन रहे हो, चड्डी पहना है तो भी पहन रहे हो, बरमुंडा पहना है तो भी पहन रहे हो। रसूलुल्लाह से इश्क का दावा है, उनके इश्क में टोपी पहनने में शर्म आती है, और मगरिब के इश्क में फटी हुई पैंट पहनकर नंगे होते शर्म नहीं आती। उस कौम की तबाही नहीं होगी, उस कौम की बर्बादी नहीं होगी, उस कौम की हलाकत नहीं होगी, उस कौम के घरों से धुआं नहीं उठेगा, उस कौम के घरों को अल्लाह अकबर तबाह व बर्बाद नहीं किया जाएगा। बताए तो सही, टोपी पहनने में शर्म आती है लोगों को, फटी हुई पैंट पहनने में शर्म नहीं है। और इश्क का दावा अल्लाह के रसूल से है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, जो दावा इश्क मुस्तफा का कर रहे हो, अगर उसी को वफा कर लिया होता तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती, और दुनिया को आज भी कदमों में लाना है। आओ दामने मुस्तफा में। तुम लोगों को तरक्की करना है तो आगे जाएं, मुसलमान को तरक्की करना है तो पीछे आए। हमें कल भी कामयाबी कदमे नाज़े मुस्तफ़ा जान रहमत में मिली थी, और आज भी कामयाबी मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में मिलेगी। आ जाओ कदमे नाज़े रसूल में, आ जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में, इसलिए कि उनके कदमों का ये आलम है। अरे नादान, सैयदुल मलाइका उनके कदमों को बोसा दे करके बता रहे हैं कि इन कदमों की अहमियत क्या है, इन कदमों की शान क्या है। मेरे इमाम कहते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। उनके कदमों की शान क्या है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, जो कहते थे करते नहीं थे। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम और आगे बढ़े, इस पर में और गुफ्तगू हो सकती है लेकिन टाइम की किल्लत है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किबला अमीर मोहतरम का वक्त ले रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं का वक्त ले रहा हूँ, आप लोगों को भी तो तासुर देना बाकी है।
اچھا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اور ہم آگے بڑھے تو آقا علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا ان کے کانوں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی کیل، کان میں کیل ٹھوکی ہوئی ہے، آنکھ میں کیل ٹھوکی ہوئی ہے۔ کیل دنیا کی، وہاں کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے، جہنم کی آگ کی کیل آنکھوں میں ٹھوکی ہوئی، جہنم کی آگ کی کیل کانوں میں ٹھوکی ہوئی، جہنم کی آگ کی کیلیں بدن میں ٹھوکی ہوئی۔ پھر کہتا ہوں اگر یہ بات کوئی سیاسی لیڈر نے کہا ہوتا یا کسی خطیب نے کہا ہوتا تو کبھی بھی اپنے گفتگو کا عنوان نہ بناتا، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آقا جو اتنے سچے ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی بھی ان کے دشمنوں نے دی ہے اور ان کی اچھائی کی گواہی بھی ان کے دشمنوں نے بھی دی۔ ان کے دشمنوں نے کہا ان سے اچھا کوئی، دشمن بھی گواہی، دوستوں تو کہی رہے ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں ان سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا، دشمن بھی کہتے ہیں ان سے سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ سچے اور اچھے صادق و مصدوق سچے سچے رسول فرماتے ہیں آنکھ میں کیل، کان میں کیل، بدن میں کیل۔ آقا فرماتے ہیں یہ منظر ظاہر سی بات ہے تڑپا، بھائی صرف ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، حضور نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے۔ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، فرمان رسول میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے آسمان پھٹنا چاہے پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹنا چاہے پھٹ سکتی ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی نہیں بدل سکتی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے کریم آقا صادق و مصدوق فرماتے ہیں کانوں میں کیلیں، آنکھوں میں کیلیں، بدن میں کیلیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر وہ مناظر دیکھتے تھے۔ کون سے مناظر؟ جن مناظر کو دیکھنا حرام کر دیا اپنی آنکھوں سے۔ حالانکہ اس وقت تو گندی فلمیں ایجاد بھی، گندی کیا کوئی فلم ایجاد نہیں ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب دکھا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گویا کہ سروے رپورٹ پیش فرما دی۔ حضور نے سب دیکھا، اور دیکھ کر حضور علیہ السلام نے غیب کو ایسے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم سے سن کر کے آج الحمدللہ ہر مومن اس غیب کو جان رہا ہے، اس پر یقین رکھ رہا ہے، اس پر ایمان رکھ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، یہ آنکھوں میں کیل کیوں ہے، یہ کانوں میں کیل کیوں ہے، وہ بھی جہنم کی آنکھ کی۔ مسلمانوں تھوڑا تصور کر لو، تھوڑا دھیان دے لو، وہ آنکھ جس میں تنکا چلا جائے تو بے چینی کا عالم کیا ہے، بے قراری کا عالم کیا ہے، اضطراب کا عالم کیا ہے۔ وہ کان اللہ اکبر جس میں کیڑا چلا جائے تو انسان کی تڑپ کا عالم، ایک چھوٹا سا کیڑا کان میں چلا جائے تو تڑپ کیسی رہتی ہے، بے چینی اور بے قراری کیسی رہتی ہے۔ ناک میں چھوٹا سا جو ہے پسو چلا جائے تو کس طرح تڑپ اور بے چینی رہتی ہے۔ لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ نازک سا وجود، یہ ننھا سا وجود، یہ کمزور سا وجود ان کیلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی وہ آنکھ، وہ کان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ حرام چیزیں سنتے تھے، حرام چیزیں دیکھتے تھے۔ آپ اندازہ کرو میرے بھائی آج کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے مسلمان، کس طرح دیکھ رہا ہے مسلمان۔ موبائل کے اندر کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے، اور یہی گندگی دیکھنے کی وجہ سے زنا آج بہت زیادہ جو پھیل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گندی فلمیں ہیں، یہ گندی فلمیں ہیں، یہ ناچ گانے ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ بدیاں ہیں، یہ بدکاریاں ہیں جو ابھارتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیو، ذرا غور تو کرو میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، یہی گندی فلمیں، یہ
یہ گندا دیکھنا زنا کی طرف لے جاتا ہے اور مردوں کو مردوں کے ساتھ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، جس کو لوگ جو وہ قوم لوط کا عمل بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے اندر یہ دونوں جرائم یعنی زنا بھی اور قوم لوط کا عمل بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی وجہ گندی فلموں کا پرموٹ ہونا، گندی فلموں کا عام ہو جانا۔ یاد رکھو، اپنے آپ پہ رحم کرو، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ کریں، اللہ اکبر، اگر کوئی کسی عورت کا چہرہ گندی نیت سے دیکھ لے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ جو ننگا انسان دیکھے، زنا کا منظر دیکھے، لا الہ الا اللہ، کبھی لرزتے نہیں یہ لوگ، کبھی کانپتے نہیں یہ لوگ، کہ زندگی قیامت تک لکھا کر کے لائے ہو، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنا ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ بھی خدا کے دیے ہوئے نرم نرم بستر پر، نرم نرم گدوں پر۔ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک پاپ کرو گے؟ قدرت نے کس کو مہلت دی ہے جو ہمیں مہلت ملے گی؟ اللہ اکبر، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اور جرائم کی وجہ سے وہ دردناک، وہ خوفناک، وہ بھیانک، وہ وحشتناک، وہ تکلیف سے بھرپور موت آئے گی۔ اللہ اکبر، زمین اور آسمان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا موت کا وزن ہے، جتنا موت کی سکتی ہے۔ رنگریلیاں نہ کرو، کس کو چھوٹ ملی ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی غیرت مند مہمان کی قدر کی جاتی، جیسے غیرت مند مہمان بہت دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا۔ میرے جوانوں کی خاص توجہ، جیسے غیرت مند مہمان بہت زیادہ دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا، ایسے جوانی بھی بڑی باغیرت ہے، جب آتی ہے تو بہت نہیں رکتی۔ 16 سال میں آتی ہے اور 40 سے 50 سال میں چلی جاتی۔ فرمایا بزرگوں نے جیسے مہمان کی قدر کرتے ہو ویسے جوانی کی قدر کرو، جیسے اچھے مہمان کی عزت کرتے ہو ویسے اپنی جوانی کی قدر کر لو، چلی جائے گی جوانی۔ بڑھاپے میں سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں بڑھاپا بہت دردناک ہوتا ہے۔ یہ جو تارے گن گن کے آپ نے یہ محاورہ سنا ہے نا کہ تارے گننا، بڑھاپے میں تارے گنتے ہیں مجرم لوگ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اوقات اور حیثیت نہیں دیتے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مارکیٹ میں آپ جا رہے تھے، بازار میں دیکھا ایک بڈھا جو جوانی میں بہت مالدار تھا، بڑھاپے میں بھیک مانگ رہا تھا، لیکن لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دے رہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھا چلتا تھا حضرت ہمارا، پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا، بہت برا ہو گیا۔ اپنی رات پر غور کرو، کوئی رات کیسے گزاری تھی اور کہاں گزاری تھی رات؟ بستر پہ کیا کیا تھا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ عزت گئی، کاروبار گیا، برکت گئی، سکون گیا، چین گیا، راحت گئی، تو کس نے کیا کر دیا یہ بات کی بات ہے۔ تم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو، ہم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جوانی میں جب دولت مند تھے تو کیا کیا نہیں کرتے تھے، ذرا سوچو تو صحیح، اس پہ بھی تو توبہ کر لو۔ جادو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا گناہ نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ جادو کا علاج تو ہے مگر گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جادو سے تو کوئی آپ کو عامل بچا سکتا ہے، لیکن گناہ اگر کر کے اللہ نے سزا دی ہے تمہارے گناہوں کی تو کوئی عامل بھی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ آج تو سب اسی میں ڈوبے، کس نے کیا کر دیا کہ ارے ہم نے کیا کیا وہ سوچو۔ جب دولت ملی تھی، عزت ملی تھی، جوانی ملی تھی تو پانی میں آگ لگا رہے تھے، اپنی حیثیت بھول گئے تھے اپنی۔ اور آج بھی کچھ لوگ اپنی حیثیت بھولے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں۔
جوانی میں لوگ جاتے ہیں معاذ اللہ، شہروں کے نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے شہروں تک جاتے ہیں، سمندر کے کناروں پر جاتے ہیں، ہندوستان سے باہر کا سفر کرتے ہیں صرف زنا کے لیے، صرف شراب کے لیے، عورتوں سے قربت کے لیے۔ اور ذرا دیکھ لو ان پیاروں کو کہ جب دولت آ جاتی ہے تو علامہ سب نہیں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، ایک بیوی نہیں پھر چلتی، پھر کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات۔ سن لو اللہ کے بندو، سن لو، بہت دن تک کے کسی کی جوانی نہ رہی ہے نہ رہے گی، اور کسی کے اچھے دن بھی بہت دن تک نہیں رہتے، اچھے دن انہی کے رہتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ عطا کریں گے۔ تو زنا کرنے والے شکر کر رہے ہیں، شراب پینے والے شکر کر رہے ہیں، جوا کھیلنے والے شکر کر رہے ہیں، تاش کے پتے کھیلنے والے توبہ کر لو توبہ، ورنہ زوال آئے گا، ہر عروج کو زوال ہے۔ حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر کمال را زوالو، ہر کمال را زوال، ہر عروج کو کمال ہے، اور ہر زوال، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے۔ عروج بھی زوال پر ہوتا ہے، زوال بھی عروج پر ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر کمال را زوالو، ہر زوال را کمال، یک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ایک طریقے پر نہیں رہتا دنیا کی کیفیت۔ اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے، گندگی نہ دیکھو، گندگی نہ سنو۔ کانوں میں ایئر فون کس لیے خریدا ہے؟ اسی نیت سے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ نعت بھی سنتے ہوں گے، کچھ لوگ بیانات بھی سنتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ کیوں خریدا ہے؟ اتنا گندا سننا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، اتنا گندا سننا ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے۔ ارے جو حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز سنا دیتا ہے، کیا وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے؟ وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر وہ سزا نہیں دے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، گڑ گڑا لو اس کی بارگاہ میں، رو لو اس کی بارگاہ میں، تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں، منا لو اس کو۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے، وہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے، وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے، وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ پہلی رات میں ہوتا ہے یہ کام، یہ بات پہلی رات میں، پہلی رمضان شریف کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ رو رو کر کے عرض کر دو، اے مولا اس رمضان میں جن جن کو تو کرم کی نظر سے دیکھے ہمیں بھی دیکھ لے، ہم پر بھی نگاہ کرم کر دے۔ میرے بھائیو، آپ سب کی نظر چاہتے ہو، خدا کی نگاہ کرم تو مانگ لو، وہ کرم کر دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس کی نگاہ کرم کے سب محتاج ہے، اس کی نگاہ کرم مانگ لو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ۔ تو فرما عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے، اللہ نے جو حرام کیا ان لوگوں پہ حرام کیا تھا، اور یہ بات بیچ میں آئی نا، یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے سے زنا اور بدکاری عام ہو رہی۔ اور زنا کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ توبہ نہیں کرتے۔ زنا کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کا قول میں نے پڑھا، لرز کے صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا۔ سچی توبہ کا مطلب، سچی توبہ یہ کہ اگر معاذ اللہ کبھی برائی ہو گئی، صدق دل سے کہا کہ اب نہیں کرنا، اللہ معاف کر دے، اور دوبارہ پھر اس راستے کبھی نہیں جاتا، یہ سچی توبہ۔ ورنہ استغفار کرنے والے تو پھر بہت کچھ کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہتے، کرتے بھی جاتے ہیں، یہ مذاق نہ کرو۔ تو صوفیہ فرماتے جو زنا کرتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لنگڑی لولی عیبی اولاد اللہ ان کی نسل میں، یہ سزا دیتی ہے قدرت زانیوں کو۔ اب کسی گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھ کر اس پہ شک نہیں کرنا، کچھ لوگوں کو بطور سزا دیتی ہے لنگڑی لولی اولاد، اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان دیا جاتا ہے۔ تو امتحان کے طور پہ کس کو دیا، سزا کے طور پہ کس کو دیا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ جیسے بیمار تو حضرت ایوب بھی ہوئے تھے، اور بیمار تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ دونوں کا معاملہ سملر نہیں ہے؟
حضرت ایوب محبوب تھے، ان کو بطور امتحان بیماری دی اور دشمنوں کو بطور سزا بیماری دی جاتی ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں زانیوں کے گھر میں عیبی، لنگڑی، لولی، صدمے والی اولاد دی جاتی ہے۔ اور پھر جو لوگ مردوں کے ساتھ، آج یہ گناہ خاص طور پہ لڑکوں میں زیادہ پھیل رہا ہے، چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گندی فلم کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدی کرنے والا، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اس کی قبر میں نہیں رہ سکتا، بلکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو چونچ والے ہیں، پرندوں کی چونچ کی شکل والے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب یہ لوٹی مرے، بدکاری کرنے والے مرے تو ان کو قبر سے نکال کر اٹھائیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔